رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق والدافع الجيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل، حبیبک و حبیبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الطاہرین الائمۃ الہداۃ المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین، ولا سیما النور علی النور فی تخیاع الدیجور والامام المنصور والسراج المستور المہدی هذه الامت وخاتم الائمت امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب شمشیر حیدر ابن محمد شریف کے ساتھ الحمدللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان و مومنین کرام، مسلسل آپ حضرات نے علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے اس حدیث کے اوپر مفصل بیان سنا ہوگا۔ یقیناً اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور خدا تک پہنچنا چاہتا ہے
تو صرف یہی حدیث کا مطالعہ کر لے تو اس کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے لیے کافی ہے۔ جتنی بھی احادیث پیغمبر اسلام سے معصومین کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، اگر ایک بھی حدیث فضیلت اہل بیت کے لیے نہ ہوتی، صرف یہی حدیث ہوتی، تو عظمت اہل بیت کے لیے یہ حدیث کافی تھی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت ضلالت کی موت ہے۔ تو عزیزان ایمان، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ آپ اگر دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جتنے بھی انسان اس دنیا سے جاتے ہیں، یعنی لفظوں کو بدل کر یوں عرض کیا جائے کہ جتنی بھی موت ہوتی ہے اس دنیا میں، وہ موت دو حالت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ یا جانے والا جاہل خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا جانے والا شہادت کی موت پاتا ہے۔ عزیزان ایمان، آپ غور کریں، دیکھیں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، صاف صاف پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت ضلالت کی موت ہے۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، یہ بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں دو طرح کی انسان موت پاتا ہے، یا مرنے والا جاہل اس دنیا سے جاتا ہے، یا مرنے والا شہادت کی موت پاتا ہے۔ اچھا، ممکن ہے کہ جانے والا ایک جاہل ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں جب وہ پہنچ رہا ہو تو وہ شہادت کی موت پا رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جانے والا بہت بڑا عالم ہو، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے تو وہ جاہل پہنچ رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے امامت کا، انسان امامت کو پہچانے، بڑا اہم مرحلہ ہے۔ یہ اتنا بڑا اہم مرحلہ ہے کہ امامت کو پہچانوانے کے لیے قدرت نے جو انتظام کیا ہے، وہ انتظام نہ کسی نبی کے لیے ہوا، نہ کسی رسول کے لیے ہوا، نہ کسی پیغمبر کے لیے ہوا، نہ کسی خلیل کے لیے ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امامت کا منصب نبوت کے منصب سے بلند ہے، امامت کا منصب رسالت کے منصب سے بلند ہے، امامت کا منصب خلت کے منصب سے بلند ہے، امامت کا منصب نبوت سے منصب سے بلند ہے۔ یعنی پروردگار نے جناب ابراہیم کو بھی امام بنایا ہے، لیکن پروردگار جناب ابراہیم کو کب امام بنا رہا ہے؟ اللہ نے جناب ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، پھر رسول بنایا، پھر نبی بنایا، پھر خلیل بنایا۔ جب سارے امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہو چکے، پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ یعنی جناب ابراہیم جب سارے امتحان میں کامیاب ہو چکے، پھر جا کر کے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، لیکن آج اگر کسی سے سوال کر لیا جائے کہ امام کتنے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ ہر انسان برجستہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام 12 ہیں، امام 12 ہیں۔ لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن جناب ابراہیم کو بھی امام کہہ رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کی امامت اور ہے، علی کی امامت اور ہے۔ کیسے؟ کہا جناب ابراہیم امامت کی منزل پر فائد ہے، لیکن پروردگار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار تو کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا، ذرا کر کے دکھا دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان، جناب ابراہیم امامت کی منزل پر فائد ہے، لیکن پروردگار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار تو کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا،
ذرا کر کے دکھا دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. یعنی جناب ابراہیم کے پاس عین الیقین تو تھا لیکن علم الیقین نہیں تھا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. جناب ابراہیم جانتے تھے کہ پروردگار مردے کو زندہ کر دے گا, لیکن جناب ابراہیم کے پاس عین الیقین نہیں تھا. ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ پروردگار کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا. یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم نے پروردگار سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اے پروردگار تو کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا, ذرا کر کے دکھا دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. تو پروردگار نے جناب ابراہیم سے کیا کہا, ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے لیے پروردگار میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب ابراہیم کے پاس علم الیقین تو تھا لیکن عین الیقین نہیں تھا. بزرگان جانتے ہیں علم الیقین کسے کہتے ہیں, عین الیقین کسے کہتے ہیں. آئیے اس بات کو اور واضح کر دوں بچوں کے لیے کہ علم الیقین کسے کہتے ہیں اور عین الیقین کسے کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں امام حسین کی قبر کہاں ہے, آپ سب جانتے ہیں امام علی علیہ السلام کا روضہ کہاں ہے, آپ سب جانتے ہیں حضرت عباس کی قبر کہاں ہے, آپ سب جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام کا روضہ کہاں ہے. یہ ہے علم الیقین لیکن عین الیقین نہیں ہے. لیکن جیسے ہی انسان کربلا پہنچا, حسین کا روضہ نگاہوں کے سامنے آیا, علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. جیسے ہی انسان مشہد پہنچا, امام رضا کا روضہ نگاہوں کے سامنے آیا, علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. جیسے انسان نجف پہنچا, امام علی کا روضہ نگاہوں کے سامنے آیا, علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے پاس علم الیقین تو تھا لیکن عین الیقین نہیں تھا. جناب ابراہیم کے پاس علم الیقین تھا لیکن عین الیقین نہیں تھا. تو جناب ابراہیم نے پروردگار سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, پروردگار تو کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا, ذرا کر کے دکھا دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. تو پروردگار نے جناب ابراہیم سے کیا کہا, ابراہیم پرندوں کو جمع کرو. پرندوں کو جمع کیا گیا. ابراہیم اب تم انہیں الگ الگ پہاڑ پر رکھوا دو. پرندوں کو الگ الگ پہاڑ پر ذبح کرانے کے بعد رکھوا دیا گیا. اب آواز دو. جناب ابراہیم نے آواز دی, پروردگار نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا. توجہ چاہتا ہوں, میں نے ابھی کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا, لیکن ادھر امام 12 ہیں جس سے سوال کیا جاتا ہے. ہر انسان برجستہ یہی کہتا ہے کہ امام 12 اور یقیناً امام 12 ہیں, لیکن جناب ابراہیم اور ہے, امام علی علیہ السلام کی امامت اور ہے. دونوں امامت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ توجہ کریں, جناب ابراہیم امامت کی منزل پر فائد ہے لیکن پروردگار سے کہہ رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, پروردگار تو کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا, ذرا کر کے دکھا دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں, جناب ابراہیم امامت کی منزل پر فائد ہونے کے بعد خدا سے کہہ رہے ہیں یقین میں اضافہ ہو جائے, تم مردے کو زندہ کر کے دکھا دے. ادھر میرا مولا بھی امامت کی منزل پر فائد ہے لیکن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے لو کشف الغطاء مسددت یقینا, اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے تب بھی یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یعنی میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے لو کشف الغطاء مسددت یقینا, اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے تب بھی یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب ابراہیم کی امامت اور ہے, علی کی امامت اور ہے. جناب ابراہیم امامت کی منزل پر فائد ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں, یقین میں اضافہ ہو جائے. پروردگار مردے کو زندہ کر کے دکھا دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. میرا مولا کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے تب بھی یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علی کی امامت اور ہے, ابراہیم کی امامت اور ہے. تو میرے عزیزوں, بڑا اہم مرحلہ ہے امامت کا. انسان امامت کو پہچانے, کیا انتظام ہوا ہے امامت کو پہچانوانے کے لیے, قدرت نے کیا انتظام کیا ہے امامت کو پہچانوانے کے لیے. وہ انتظام نہ کسی نبی کے لیے ہوا, نہ کسی رسول کے لیے ہوا, نہ کسی پیغمبر کے لیے ہوا. جو انتظام امامت کو پہچانوانے کے لیے قدرت نے کیا ہے
पूरे मजमे को रोक लिया गया। पैगंबर इस्लाम गदीर के मैदान में, जो आगे बढ़ गए उनका इंतजार कर रहे हैं, जो पीछे रह गए उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए। यानी जो आगे बढ़ गए हैं, पैगंबर कह रहे हैं उन्हें बुलाया जाए, पीछे बुलाया जाए, वो आए। अब जब पूरा मजमा जमा हो चुका, देखें कुदरत किस तरीके से इमामत को पहचानवा रही है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। जब पूरा मजमा यकजा हो गया तो इस तरीके से पैगंबर इस्लाम ने इमामत को पहचानवाया कि अगर बीना हो तो शक्लें देख ले, नाबीना हो तो कानों से सुन ले। यानी इस तरीके से इमामत को पहचानवाया गया है कि अगर देखने वाला हो, निगाहें सलामत हो तो इमामत को देख करके पहचान ले, अगर कोई नाबीना आया हुआ हो तो अपने कानों से सुन करके पहचान ले कि पैगंबर इस्लाम किसे इमाम बना रहे हैं। ये इमाम नहीं बना रहे हैं, बल्कि दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि अगर तुम जहालत की मौत से बचना चाहते हो तो इमामत को पहचान लो। यानी ये दुनिया वालों को बता रहे हैं, पहचानवा रहे हैं कि पहचानो, तुम मेरे बाद खबरदार गुमराह होना। इसलिए कि जब तक पैगंबर जिंदा थे, हर इंसान हसनैन को पैगंबर का बेटा कहता था। हर इंसान की ज़बान पर था कि हसन हुसैन पैगंबर के बेटे हैं। यानी उन लोगों ने कहा कि हमने पैगंबर इस्लाम से सुना है, या अली अंता अखी व अबू वलदी, ऐ अली तुम मेरे भाई हो और मेरे बच्चों के फर्जंद हो। यानी आप अगर नस के एतबार से देखें, कुरान की नस के एतबार से, अहादीस की नस के एतबार से, रिवायत की नस के एतबार से, तो अल्लाह ने हसनैन करीमैन को पैगंबर का बेटा करार दिया है। जब पैगंबर इस्लाम मुबाहले में सदाकत की गवाही देने के लिए गए, कुरान से मैं सुना रहा हूं, जब पैगंबर इस्लाम सदाकत की गवाही देने के लिए गए तो पैगंबर अपने बेटों की जगह किसको लेकर के गए? वह अबना आना वह अबना आकुम, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, वह अबना आना वह अबना आकुम, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम उस वक्त किसे लेकर के गए? उस वक्त पैगंबर इस्लाम का सुलभी बेटा, यानी सुलभ के एतबार से देखा जाए तो पैगंबर इस्लाम का एक बेटा मौजूद था, जनाबे इब्राहिम मौजूद थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम किसे लेकर के गए? कहा हसनैन को लेकर के गए। ये क्यों लेकर के जा रहे हैं? कहा पैगंबर ये सदाकत की गवाही देने के लिए लेकर के जाकर दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि देखो खबरदार तुम मेरे बाद गुमराह ना होना, खबरदार तुम मेरे बाद गुमराह ना होना, मैं अभी से हसनैन को पहचानवा रहा हूं। यानी पैगंबर इस्लाम ने अली के बाद हसनैन को उसी तरीके से पहचानवाया जिस तरीके से पहचानवाने का हक था। क्या इंतजाम किया है कुदरत ने। आप देखें पैगंबर इस्लाम हिजरत पर जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम हिजरत पर जा रहे हैं। उस वक्त पैगंबर के पास दो काम था। हिजरत का जो मरहला आया पैगंबर का, बड़ा सख्त मरहला था, इसलिए कि उस जमाने में हर इंसान पैगंबर को अमीन मानता था। जो भी उसके पास कीमती चीजें थी, जितने भी उस जमाने में बड़े बड़े कबाइल थे, हर कबीले को लोग अपनी अपनी अमानतों को लाकर पैगंबर इस्लाम के पास जमा कर देते थे। आप मुझे जरा इंसाफ से बताइए, आप अपनी कीमती चीज को किसी के हवाले उसी वक्त करेंगे जब उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हो और ये भी यकीन हो कि 1 लाख 10 लाख 20 लाख देने के बाद अगर ये मर जाए तो उसका बेटा ये रकम वापस कर दे, तभी आप अपनी अमानत को किसी के हवाले करेंगे। ये वो जमाना था पैगंबर इस्लाम का कि सारे कबाइल के लोग अपनी अपनी अमानतों को लाकर पैगंबर इस्लाम के पास जमा कर देते थे। इनको इतना यकीन है कि अगर पैगंबर कत्ल भी कर दिए गए, अगर पैगंबर हमारी निगाहों से दूर हो गए, अगर पैगंबर इस दुनिया से चले गए तो हमारी अमानतें डूबने वाली नहीं है। इनको इतना यकीन था अल्लाह के हबीब के ऊपर, कितना यकीन था। ये वो अफराद है जो पैगंबर को सादिक मानते हैं, पैगंबर को अमीन मानते हैं, लेकिन पैगंबर के कहने पर खुदा को नहीं मानते। ये वो अफराद हैं जो पैगंबर को सादिक मान रहे हैं, इन्हें मालूम है कि अगर पैगंबर कत्ल कर दिए गए तो हमारी अमानत डूबने वाली नहीं है, लिहाजा ये लोग अपनी अपनी अमानतों को लाकर पैगंबर इस्लाम के पास जमा कर दिए। अब जब पैगंबर हिजरत पर निकले तो पैगंबर के पास दो बड़ा अहम काम था, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, दो अहम काम था। पहला काम था बिस्तर पर किसी को सुलाना, दूसरा काम था अमानत को किसी के हवाले करना। या रसूल अल्लाह, असहाब पर नजर डालिए, किसी को बिस्तर पर सुला दीजिए, किसी के हवाले अमानत कर दीजिए। अजब नहीं कि पैगंबर आवाज दें बिस्तर पर तलवार के साए में
اس سے سونے کی بات کی جائے جو پہاڑ کی چوٹی پر نہ رکے، پہاڑ کی چوٹی پر جو نہ رکے، اس سے تلوار کے سائے میں سونے کی بات کی جائے۔ اب پروردگار نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور جانے کے بعد پیغمبر سے کہو کہ علی ہی سوئیں، خبردار علی کے علاوہ کوئی اور نہ سوئے۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا، پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پر سلایا، ادھر پیغمبر نکلے، ادھر اللہ نے جبرائیل امین کو اس امین کے پاس نہیں بھیجا جو جا چکا تھا، بلکہ اس امین کے پاس بھیجا جو بستر پر سو رہا تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار نے جبرائیل امین کو اس امین کے پاس بھیجا جو بستر پر سو رہا تھا۔ خدا نے جبرائیل کو یہاں بھیج کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو، جب بھی خدا کو پہچاننا ہو تو خبردار کسی ایرے غیرے کے در پر نہ جانا، علی کے در پر چلے آنا۔ خبردار کسی ایرے غیرے کے در پر نہ جانا، علی علی کے در پر چلے آنا، خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزان ایمان، آپ دیکھیں ہر مقام پر امامت کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ انسان کو ضلالت کی موت سے بچایا جا سکے، تاکہ انسان کو گمراہی کی موت سے بچایا جا سکے، تاکہ انسان کو پیغمبر اسلام بچا سکے گمراہی کی موت سے، جہالت کی موت سے۔ کتنا اہم مرحلہ ہے امامت کا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ بہت اہم مرحلہ ہے عزیزان ایمان۔ اور آج ہمارے لیے سب سے اہم کام ہے اپنے وقت کے امام کو پہچاننا، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا۔ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے واجب تھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ یعنی آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام یعنی امام زمانہ کو پہچانیں، امام زمانہ کو پہچانیں۔ بڑا اہم مرحلہ ہے امام زمانہ کو پہچاننا، اس لیے کہ جب انسان امام زمانہ کو پہچان لے گا تو ہر قدم جو اٹھے گا وہ امام کی مرضی کے اعتبار سے اٹھے گا۔ جہاں بھی جائے گا جانے سے پہلے ضرور سوچے گا میرا وقت کا امام موجود ہے، جس کی نگاہیں میرے اوپر ہے، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، آیا میں جاؤں یا نہ جاؤں، اس کام کو کروں یا نہ کروں، اس کام کو کرنے سے میرا امام راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا۔ اگر راضی ہوگا تو انسان انجام دے، اگر راضی نہیں ہو رہا ہے تو انسان چھوڑ دے۔ ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ مسلسل پیغمبر اسلام پہچانوا رہے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے سمجھدار افراد تھے جو پیغمبر اسلام کے پاس اسی وقت آئے جب ابھی پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی، بڑی مشقتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، آپ کانٹوں پر چلے، آپ راستے سے جاتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا جاتا تھا، آپ کو لوگ دشنام دیتے تھے، آپ کی طرف لوگ برائی نسبت کرتے تھے، آپ کو ساحر کہتے تھے، ہر اعتبار سے ہر انسان کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، آپ نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، لہٰذا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان زحمتوں، ان مشقتوں، ان پریشانیوں کے بدلے آپ کو کچھ اجر دے دیں۔ ہر انسان اپنی فکر کے اعتبار سے سوچ رہا تھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہر انسان اپنے شعور کے اعتبار سے سوچ رہا تھا پیغمبر زیادہ سے زیادہ اس دین کے بدلے میں ہم سے زمین کا مطالبہ کریں گے، پیغمبر زیادہ سے زیادہ اونٹ کا مطالبہ کریں گے، پیغمبر زیادہ سے زیادہ کھجور کا مطالبہ کریں گے۔ جو جس کے پاس تھا وہ اس اعتبار سے سوچ رہا تھا پیغمبر زیادہ سے زیادہ اونٹ کا مطالبہ کریں گے، پیغمبر زیادہ سے زیادہ گھوڑے کا مطالبہ کریں گے، پیغمبر زیادہ سے زیادہ زمین کا مطالبہ کریں گے، پیغمبر زیادہ سے زیادہ زر کا مطالبہ کریں گے۔ دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، یہ لوگ سمجھ رہے تھے پیغمبر زر کا مطالبہ کریں گے، ان بے وقوفوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ زر لے کر کیا کرے گا جس کا غلام ابو ذر جیسا ہو۔ وہ زر کو لے کر کیا کرے گا جس کا غلام ابو ذر جیسا ہو۔ وہ زمین و جائیداد کو لے کر کیا کرے گا جس کے صدقے میں پروردگار نے کل زمین کو تخلیق کیا۔ خود خدا فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیہ فخلفتک یا محمد۔
حدیث قدسی اٹھا کر کے دیکھیں، پیغمبر کے ذریعے صاف صاف کہلوا رہا ہے خدا، کنتو کنزا مخفیہ فخلفتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے محمد کو خلق کیا، اور محمد کو خلق کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بھی خدا کو پہچاننا ہو تو خبردار کسی اور کے در پر نہ جانا، محمد کے در پر چلے آنا۔ یعنی پورا یہ سلسلہ اللہ نے محمد کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ پیغمبر اسلام جانے سے پہلے علی کو پہچانوا رہے ہیں، دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، تم میرے بعد پہچانو میری جگہ پر کون آئے گا۔ ہر مقام پر پیغمبر نے پہچانوایا علی کو، ہر مقام پر حسنین کو پہچانوایا، خود علی نے حسنین کو پہچانوایا۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں قدرت نے کیا انتظام کیا ہے امامت کو پہچانوانے کے لیے۔ پیغمبر اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک میں پیغمبر کا نواسا مسجد میں داخل ہوا، جیسے ہی امام حسین مسجد میں داخل ہوئے ابا کے دامن سے لڑکھڑا کر زمین پر گرے، جیسے ہی گرے سب موجود تھے، کوئی آگے بڑھ جاتا حسین کو اٹھا لیتا، لیکن قدرت نے انتظام کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے قدرت نے حسین کو بھی پہچانوایا جس طریقے سے غدیر میں علی کو پہچانوایا۔ آپ دیکھیں کیا قدرت انتظام کر رہی ہے۔ پیغمبر نے خطبے کو روکا، روکنے کے بعد پیغمبر ممبر سے اترے، اترنے کے بعد حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ممبر پر آئے، آنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ یعنی یہ پیغمبر حسین کو دنیا والوں کو پہچانوا کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد خبردار تم گمراہ نہ ہونا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے در پر آ جانا۔ آپ دیکھیں شبلی نعمانی یہیں پر لکھتے ہیں، شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو جس وقت پہچانوایا ہے کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو، شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پیغمبر اسلام امام حسین کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، امام حسین کے مقام کو بیان کر رہے تھے، امام حسین کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک، اس مقام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی بچہ آیا فوراً اٹھایا، اٹھانے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو جس کی فضیلت میں ابھی بیان کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی بچہ ہے، یہی حسین ہے، اسے پہچان۔ یہ دنیا کو حسین پیغمبر اسلام پہچانوا نہیں رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو قسم خدا کی پھر تم جنت کے مشتاق نہیں رہو گے، جنت تمہاری مشتاق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ انسان یہ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ جنت کی لالچ میں، تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، جنت مل جائے۔ انسان حج کرنے کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اسے جنت مل جائے۔ نماز پڑھتا ہے، جنت مل جائے۔ لوگوں کا احترام کرتا ہے، جنت مل جائے۔ یعنی جتنے بھی اچھے امور ہیں انسان اسی لیے انجام دیتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ لیکن میرے عزیزو، کما حقہ، اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو پھر جنت کے ہم مشتاق نہیں رہیں گے، جنت ہماری مشتاق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں تشتاق الجنہ الی الثلاثہ، جنت تین لوگوں کی محتاج ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد۔ سلمان و ابو ذر و مقداد نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایسا بنا کر کے پیش کیا ہے کہ خود جنت کے یہ پیاسے نہیں ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ یعنی جب تک سلمان و ابو ذر و مقداد جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت پیاسی رہے گی۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ سلمان و ابو ذر و مقداد نے اپنے کردار کو بنایا ہے اور ایسا کردار بنا کر کے پیش کیا کہ اگر انسان جنت چاہتا ہے تو سلمان کے راستے پر چلے،
انسان جنت چاہتا ہے تو ابو ذر کے راستے پر چلے. کون سا راستہ اپنایا ہے سلمان و ابو ذر نے؟ علوی راستہ اپنایا ہے، یعنی علی کے راستے کو اپنایا ہے. تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان علی کے راستے کو اپنائے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. جب انسان زمانے کے امام کو پہچان لے گا تو جو بھی عمل کرے گا بغیر امام کی مرضی کے نہیں کرے گا. ہر عمل کو کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچے گا کہ آیا میرا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے گا. یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہر گھڑی ہمارے لیے عبادت ہے. بہترین وقت ہے خدا کو پہچاننے کا، امام کو پہچاننے کا، نبی کو پہچاننے کا. انسان غور کرے، مسجدوں میں بیٹھا ہے، تنہا ہے، اذان کا وقت ہے، غور کرے، خدا سے توسل کرے. ابھی تک اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہے ہیں، الحمدللہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں. یہاں جتنے بھی موجود ہیں خدا کا شکر ادا کرے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. خدا کا شکر ادا کریں، اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں. آج کا جوان برجستہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے. خدا کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں پال کر حسینی بنایا ہے. اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ خدا کا شکر ہے کہ حسین کی راہ میں انہوں نے تمہیں پالا ہے. یعنی خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہو. کیوں پہچانتے ہو؟ والدین کی وجہ سے پہچانتے ہو. اس لیے کہ آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پالنے والے تھے ان کو ویسا انہیں بنا دیا. جیسے پالنے والے تھے انہیں ویسا بنا دیا. اب ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اپنے والدین کا کم ہے. خدا کا شکر ہے، یقیناً خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام سے محبت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. آپ مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ تذکرہ کرتے ہیں، سورہ حمد سب پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر باقی رکھنا. صراط المستقیم یعنی علی کے راستے پر باقی رکھنا. جتنی بھی تفسیر لکھی گئی ہے آپ تفسیر میں اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو برجستہ وہاں پر یہی لکھا گیا ہے کہ ہمیں علی کے راستے پر باقی رکھنا ہے پروردگار. یعنی اے خدا، یعنی آپ دعا کر رہے ہیں پروردگار ہماری ہدایت فرما، ہمیں اسی راستے پر باقی رکھنا. یعنی آپ دیکھیں ہر انسان نماز پڑھتا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. تو جب ہدایت فرما تو پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے، سامنے والا کہتا ہے کہ آمین، یعنی پروردگار ہدایت فرما، پروردگار ہدایت فرما. لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے، اسی ہدایت پر باقی رکھنا. الحمدللہ رب العالمین. ہر انسان جب سورہ حمد تمام ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. خدا کا شکر ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم علی کے راستے پر ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم علی کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے ابھی تک علی کو نہیں پہچانا ہے وہ آج بھی الحمدللہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے، کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یعنی جب انسان کی، اور آپ واضح کر دوں، جب انسان اگر کسی بات کو قبول کروانا چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں، مثال کے طور پر اگر ہم دعا کریں کہ پروردگار ہماری ہدایت فرما، تو انسان کیا کہے گا؟ آمین. اب جس کی ہدایت ہو چکی ہے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. پروردگار ہمیں اسی پر باقی رکھنا. تو میرے عزیزو بڑا اہم مرحلہ ہے، انسان کے لیے ضروری ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. اتنا مقام عطا کیا اہل بیت کو، لیکن آپ کوئی تاریخ اٹھا کر کے مجھے دکھائیں کہیں پر بھی علی نے کہا ہو کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ پروردگار نے مجھے حسنین جیسا بیٹا عطا کیا. کوئی ایسی تاریخ اٹھا کر کے دکھائیں جہاں علی نے کہا ہو میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. کوئی ایسی تاریخ اٹھا کر کے دکھائیں جہاں علی نے کہا ہو
کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ پیغمبر اسلام صداقت کی گواہی دینے کے لیے مباہلے میں مجھے لے کر کے گئے. علی نے نہیں کہا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ پروردگار نے مجھے خانہ کعبہ میں پیدا کیا, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ پروردگار نے مجھے زہرا کا شوہر بنایا. نہیں کہا علی نے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں نے جنگ بدر کو میں نے جنگ خیبر کو فتح کیا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی نے کہا ہو میری عزت کے لیے کافی ہے میری شہادت مسجد میں ہوئی. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی نے کہا ہو میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں پیغمبر کا داماد بنا. لیکن ایک مقام ہے جہاں میرا مولا کہتا ہوا نظر آتا ہے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. میری عزت کے لیے کافی ہے. یعنی اتنا بڑا مقام اللہ نے علی کو عطا کیا. پیغمبر اسلام نے اپنے بستر پر سلایا, علی نے نہیں کہا میری عزت کے لیے کافی ہے. غدیر میں مولا بنے, علی نے نہیں کہا میری عزت کے لیے کافی ہے. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, علی نے نہیں کہا میری عزت کے لیے کافی ہے. جناب زہرا سے شادی ہوئی, علی نے نہیں کہا میری عزت کے لیے کافی ہے. حسنین جیسا بیٹا اللہ نے علی کو دیا, علی نے نہیں کہا میری عزت کے لیے کافی ہے. لیکن ایک مقام ہے جہاں میرا مولا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار میں تیرا بندہ. یعنی انسان فخر کر سکتا ہے خدا کے اوپر کہ تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندہ ہوں. جب علی جیسا میرا امام فخر کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم خود فخر کر سکتے ہیں کہ تو میرا پروردگار. اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے ہادیوں کو پہچنوایا, پیغمبر کو پہچنوایا, پیغمبر کے بعد علی کو پہچنوایا, علی کے بعد حسن کو پہچنوایا. مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ امام زمانہ تک آیا. اور ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں. عزیزان ایمان, دو تین باتیں ہیں جن کے بعد میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے خدا تک پہنچنے کا, اللہ تک پہنچنے کا. کبھی بھی انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. ایک لمحے میں انسان خدا کو پہچان سکتا ہے. ضروری نہیں ہے انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے انسان پوری زندگی اپنی مسجد میں گزارے. ضروری نہیں ہے انسان اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پورا دن قرآن پڑھے. ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل سکتی ہے, انسان کے وجود کے اندر انقلاب لا سکتی ہے. ایک حدیث انسان کے وجود کے اوپر اثر دکھا سکتی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر کو بیدار رکھیں. کب کون سی بات انسان کے وجود کے اوپر اثر کر جائے اور انسان اپنے وقت کے امام کو پہچان لے, اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے, اپنے خدا کو پہچان لے, کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. بڑے بڑے بگڑے ہوئے ایسا سدھر گئے کہ دنیا سوچنے پر قاصر اور مجبور ہے کہ ایسا سدھار ان کے وجود کے اندر آ گیا جس کو کبھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ انسان ایسا بدل سکتا ہے. لیکن اللہ ہرے ایسا بدلا, ایک آیت نے اس کے وجود پر ایسا اثر دکھایا کہ اولیاء کی فہرست میں انسان آ جاتا ہے. اتنا بڑا ڈاکو, اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو, جب اس کا نام لوگوں کی زبان پر آتا تھا تو انسان لرز جاتا تھا, انسان کانپ جاتا تھا. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا تھا, پروردگار فلاں ڈاکو سے ہماری حفاظت کرنا, اللہ فلاں ڈاکو سے ہمیں بچانا. ایک دن یہ ڈاکو چوری کی غرض سے اپنے پڑوسی کے دیوار پر چڑھا. جیسے ہی چڑھا ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرائی اور وہ قرآن مجید کی سایہ مبارکہ کو پڑھ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان لانے والے کا دل خوف خدا سے سہم جائے. بس جیسے اس نے یہ جملہ کہا, اس آیت نے اس کے وجود کے اوپر ایسا اثر دکھایا کہ تاریخ کہتی ہے کہ دیوار پر چڑھنا تو آسان تھا لیکن دیوار سے اتارنا مشکل ہو گیا. کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو دیوار سے اتارا اور اتارنے کے بعد تاریخ کہتی ہے پورے بدن میں لرزہ کاپی تھا,
پورا بدن کانپ رہا تھا، لرزاں بدن سے کانپ، پورا بدن کپکپی تاری تھی پورے وجود کے، اس کے وجود کے اندر. کسی طریقے سے یہ شخص گاؤں سے نکل گیا. اب جب گاؤں سے نکلا، ایک کھڈر میں جا کر پناہ لی. وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ چند مسافر ہیں، ساز و سامان رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار فلاں ڈاکو سے ہماری حفاظت کرنا، پروردگار فلاں ڈاکو سے ہمیں بچانا. تو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ان کی باتیں تلوار کا کام کر رہی تھی. ایک مرتبہ میں ان کے پاس پہنچا، میں جیسے ہی پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے ان سے سوال کر لیا، تم کس سے بچنے کی دعا کر رہے ہو؟ کہا ہم فضیل سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. جیسے اس نے اپنا نام سنا، برجستہ ان سے کہا کہ تم فضیل کو پہچانتے ہو؟ کہا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. کہا جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ فضیل ہی ہے. جیسے ان لوگ یہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا تم فضیل ہو؟ کہا ہم فضیل ہیں. یہ لوگ بھی کانپنے لگے، لیکن اس نے ایک جملہ کہا، اب میں وہ فضیل نہیں ہوں جو پہلے تھا، میرے یہاں تبدیلی آ چکی ہے، میں نے خدا کو پہچان لیا ہے، میں نے خدا کی معرفت حاصل کر لی ہے. آپ دیکھیے ایک آیت نے اس کے وجود کے اوپر ایسا اثر دکھایا کہ اتنا بڑا ڈاکو ایسا بدل گیا. میرے عزیزو، جس کا نام لوگوں نے اولیاء کی فہرست میں رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سے بڑا بگڑا ہوا انسان فضائل بن کر کے اولیاء کی فہرست میں آ جاتا ہے. شرط یہ ہے انسان کی فکر بیدار ہو، شعور بیدار ہو. کب کون سی آیت اثر دکھا دے، کب کون سا جملہ اثر دکھا دے، کب کون سی آواز اثر دکھا دے، کب کون سی مجلس اثر دکھا دے، کب کون سا شعر اثر دکھا دے، انسان کی تقدیر بدل جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. شرط یہ ہے انسان کی فکر بیدار ہو، کب کون سی آیت اثر دکھا دے، کب کون سا وقت اثر دکھا دے. شب عاشور اسی طریقے سے بچوں کی آوازوں نے بھی کچھ ایسا اثر دکھایا کہ ہرملا بنتے بنتے علیہ السلام بن گیا. یعنی ایسا اثر دکھایا بچوں کی آوازوں نے کہ ہر اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیتا ہے. حسین کی خدمت میں آیا، مولا کیا میری گناہوں کی بخشش ہے؟ اگر یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے تو یہ مسجد میں چلا جاتا، صحرا میں چلا جاتا، لیکن نہیں. حر نے آ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو میری وجہ سے آج حسین یہاں تک پہنچے ہیں، میری وجہ سے زہرا کا لال اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے. اگر حسین مجھے معاف نہیں کرے گا تو حسین کا خدا بھی مجھے معاف نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا آ کر کے دنیا والوں کو حر نے یہ پیغام دیا کہ اگر تم خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر تم معافی چاہتے ہو تو حسین کے تیار میں آ جاؤ، حسین تمہیں معاف کر دیں گے. میرے عزیزو، بہترین وقت ہے خدا تک پہنچنے کا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو خدا تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے. یعنی اگر انسان سو رہا ہے تو سونا بھی عبادت ہے. ایک مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، افسوس ہوا یقیناً اچانک دنیا سے چلے جانا یہ پیغام ہے ہمارے لیے. میرے عزیزو، انسان سوچے کہ کبھی کوئی جا سکتا ہے، جن کے لیے مسلسل دعا کی گئی، لیکن جب یہ خدا کی مرضی تھی میرے عزیزو، سب کو ایک نہ ایک دن خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. بھائی انسان کو آمادہ کرنے کی ضرورت، انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرے. بچوں کو بلکتا ہوا چھوڑ کر باپ چلا گیا، والد بھی موجود ہے میرے عزیزو. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہے، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا، میرا بیٹا جوان ہو رہا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، میرے جنازے کو اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائے گا. لیکن ہائے رے غربت حسین، قسم خدا کی اگر حسین کی غربت ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو کلیجہ پھٹ جائے. حسین نے اپنے جوان کا جنازہ اٹھایا ہے،
حسین کربلا میں 72 جنازے کے قریب پہنچے، لیکن حسین کے وجود کے اوپر ایسا اثر نہیں ہوا۔ لیکن کچھ ایسے جنازے ہیں کہ جب زہرا کا لال ان جنازوں کے اوپر پہنچتا ہے تو امام کے اوپر خود ان جنازوں کا اثر ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے بھائی کو جدا کرنا، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے بچوں کا باپ سے جدا ہونا، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے باپ کو بیٹے کو جدا کرنا۔ اے میرے عزیزو، کربلا میں حسین جب اپنے بھائی کے جنازے پر پہنچے ہیں نا، ایک مرتبہ زہرا کا لال جب اپنے برابر کے بھائی عباس کے قریب پہنچا، ایک جملہ میرا مولا کہتا ہے، اے عباس اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ سنیں گے میرا مولا کیا کہتا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں، اے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے۔ اے سکینہ، ارے تیرا چچا پانی لے کر کے آئے گا۔ اے میرے عزیزو، حسین کی کمر ٹوٹ چکی، بھائی کے جنازے پر جب حسین پہنچے، علم کو لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر بچی بچوں کو سنبھال رہی ہے، بچوں گھبراؤ نہیں، دیکھو علم آ رہا ہے، بچوں دیکھو ہم پیاسے نہیں رہیں گے، دیکھو علم کتنا قریب آ گیا، میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ اب جو حسین ارے در خیمہ پر آئے، سکینہ نے عجب منظر دیکھا، بابا کے دامن سے لپٹ گئی۔ اے بابا چچا کو بلا لیجئے، سکینہ پانی کا شکوہ نہیں کرے گی۔ دوسرا جنازہ جوان بیٹے اکبر کا جنازہ، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین جب اکبر کے جنازے پر جا رہے تھے، خدا نہ کرے کوئی باپ یہ منظر دیکھے۔ اے میرے عزیزو، جب حسین اکبر کے جنازے پر پہنچے، ایسے جا رہے تھے جیسے ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے ماں کے آغوش میں جاتا ہے۔ جیسے ہی اکبر کے قریب پہنچے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی انیں ٹوٹ گئی ہے، بابا سینے میں برچھی کی انیں ٹوٹ گئی ہے۔ اب حسین نے برچھی کو پکڑا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آواز دی، اے بابا۔ در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اے میرے عزیزو، اب حسین نے جوان کے جنازے کو اٹھایا، لڑکھڑا کر زمین پہ گر پڑے، پھر اٹھایا، پھر گرے، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ ارے ضعیف باپ سے جوان کا جنازہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ضعیف باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ اے میرے عزیزو، اکبر کی شہادت کے بعد میرے امام کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تیسرا جنازہ کربلا کا سب سے چھوٹا جنازہ تھا، لیکن یہ جنازہ حسین کے لیے سب سے وزنی ہو گیا۔ زہرا کا لال اصغر کے جنازے کو لے کر، بیٹے کے جنازے کو لے کر کبھی آگے بڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی حسین پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس کی دکھیاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب حسین جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے، ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا سے لپٹ گئی، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ مظلومہ۔ بار الہا جو واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جن مرحوم کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے مقام کو بلند عطا فرما۔ خدایا ان کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔
خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس زمانے کی سب سے افضل سب سے بہتر جو دعا ہے یوسف زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے غلاموں میں شمار کرنا۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محفوظ شمشیر حیدر ابن محمد شریف کی روح کو وصال کریں۔